جناب اسپیکر میں اس میمبر پہ شروع نہیں ہونا چاہتا ہوں مگر لوگوں سے بہت خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں. آپ مجھے اپنا بات مکمل آرڈر لے کر آئیں ورنہ جناب اسپیکر میں یہاں ہوتا ہوں وہ کیسے نہیں کرتا ہے. آپ بات کرنے پہلے اور میں وعدہ کرتا ہوں اگر آپ رولز کے مطابق بات کرنے دیتے ہو پھر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میرا ممبرز ادھر تمیز کے ساتھ بیٹھیں گے. اگر 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 عمران خان کی پاپولرٹی کا آپ نے اندازہ لگانا ہے، ٹھیک ہے، شکریہ. گراؤنڈ آپ کا، جگہ آپ کی. شکریہ. جناب اسپیکر آپ خان صاحب کو بتائیں کہ اس شخص کو پہچانے. میں تو بچپن سے دیکھ حالانکہ وہ عمران خان جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو عزت دی. میں تو آپ کو آدھا کہانی بتایا ہوں جناب اسپیکر. پارلیمنٹ میں انوکھا منظر، شاہد خٹک نے بلاول بھٹو دی درگت بنا دی. بلاول بھٹو کو عمران خان پر تنقید کرنا مہنگا پڑ گیا ہے. وہ فتنہ جیل میں ہے. جب سے وہ حکومت میں آیا اس نے ملک میں انتشار ہی پھیلایا، ایک دوسرے کو جیل میں ڈالا. بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کے پیچھے عمران خان کا ہاتھ ہے. اگر میرے نانا کو پھانسی ہو سکتی ہے تو عمران خان کو کیوں نہیں؟ یہ کہنے کی دیر تھی، شاہد خٹک نے تھپڑ جڑ دیا. ناظرین پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پر بات کریں گے. چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. آپ کی محبت کا شکر گزار ہوں. چلیں ویڈیو. ابھی خان صاحب کو لگ پتہ چلے گا کہ یہ کیا چیز ہے. جی جب یہاں کوئی بندروں نے حملہ کرنے کی کوشش کیا تھا ممبر ملتان میرا نام لیتا ہے اس فلو پہ پرسنل ایکسپلینیشن وہ موقع دے کہ میں فاضل ممبر کا ہر بات کا جواب دے سکوں. یہ میرا حق ہے. نہیں آپ جو پرسنل ایکسپلینیشن اس پہ بات کریں. یہی میں پرسنل ایکسپلینیشن پہ ہی بات کر رہا ہوں. جہاں جہاں اس نے میرا نام لیا ہے میں جواب دوں گا. جناب اسپیکر جتنا ہم جانتے ہیں نا فاضل ممبر ملتان کو اتنا تو آپ جانتے ہی نہیں ہو. ابھی خان صاحب کو پہچانے گا کہ یہ کیا چیز ہے. نہیں جناب اسپیکر آپ نے اس کو 2 دفعہ سنا. نہیں اب اس نے بار بار اس کا نام نہیں لوں گا. میں اس کو اتنا اہمیت نہیں دیتا ہوں. ایکسپرٹ کریں یہ جو بات اس نے اٹیک نہ کرے بلاول صاحب پرسنل اٹیک نہ کرے. نہیں جناب اسپیکر میں سمجھتا ہوں کہ فاضل ممبر اپنا آواز سننا چاہ رہا ہے اور وزیر اعظم کا بات نہیں سننا چاہ رہا ہے. اگر فاضل ممبر کا کہ وزیر اعظم اپنا تقریر کرا دیتا تو ایکسپرٹ کر دیا. احترام سے جی احترام اور رسپیکٹ کے ساتھ میرے بات سنتا. جناب اسپیکر فاضل ممبر جناب اسپیکر میں اس ممبر پہ شروع نہیں ہونا چاہتا ہوں مگر لوگوں سے بہت خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں. آپ مجھے اپنا بات مکمل آرڈر لے کر آئیں. جناب اسپیکر میں یہاں ہوں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے وہ رولز کا پاسداری اور تحفظ کرنا پڑے گا ورنہ یہ ہاؤس نہیں چلے گا. اگر آپ اجازت دیں میں فاضل ممبر کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. اس نے اس پارٹی کی تنقید کی جس نے اس کو صدر پنجاب بنایا تھا. جناب اسپیکر آپ خان صاحب کو بتائیں کہ اس شخص کو پہچانے. میں تو بچپن سے دیکھتے آ رہا ہوں. میں نے اس کو میں نے اپنے بچپن سے میں نے دیکھا ہے. جناب اسپیکر اپنا وزارت بچانے کے لیے میں نے تو اس فاضل ممبر کو اگلی باری اور آپ دیکھیں کوئی ٹریڈیشن جس کا تحفظ آپ کا ذمہ داری پھر بھی ہے. میں نے رول کوٹ کیا اور میں اس رول پہ جواب چاہتا ہوں. میں دے رہا ہوں پلیز مکمل کرنے دیں جناب اسپیکر. میں نے آپ کو بہت اچھا ڈیل آفر کیا ہے. جی پلیز جی بس آرام سے سنیں آرام سے. اب اس نے کافی لمبا بات کیا آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. جو کشمیر کے سودا میں ملوث ہے وہ فورن منسٹر جو جب افغانستان میں امریکہ ودرو ہو رہا ہے پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے ہمارا اس کا جو اثرات ہوگا وہ بھی بہت اہم ہے اور ہمارا جو کردار ہے وہ بھی بہت اہم ہے. یہ وزیر فورن منسٹر یہاں تقریر کرنے کے بجائے اس کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ صدر بائیڈن کا فون کال تو بندوبست کرے وزیر اعظم صاحب.
وہ تو پورا ملک کا بےزتی ہو رہا ہے. ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے کہ ہمارا وزیر اعظم اتنا اہمیت ہی نہیں رکھے کہ اس کو ایک فون کال چلے جائے. کام کس کا؟ فورن منسٹر کا. اس کا حکومت کے لیے بہت خطرہ بننے والا ہے, بہت خطرہ بننے والا ہے جناب. اس تھینک یو جی. اس نے فاضل ممبر ملتان نے ایک پورا ساؤتھ پنجاب کا اتحاد کے ساتھ پی ٹی آئی کی کیمپین چلایا تھا. وعدہ کیا No cross talk, please. صوبہ دیں گے. وہ سیکرٹیریٹ نہ صوبہ دے سکا, وہ نہ صوبہ دے نو سکا, کراس ٹاک پلیز. اور آپ نو کراس ٹاک. اتنا بےزتی کر دیا ہے کہ وہ قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا علاقہ میں منہ دکھاؤ. جناب اسپیکر, اس نے صوبہ سندھ کی بات کی, سندھ کی اسمبلی کی بات کی. سب سے پہلے جناب اسپیکر, جو صوبہ سندھ کی اسمبلی میں بات کے بارے میں بات ہونا ہے وہ صوبہ سندھ کی اسمبلی میں ہوتا ہے. اور جیسے آپ نے پہ حملے کرنے کی کوشش کی تو پھر کچھ اس قسم کے کارٹونز نے سندھ اسمبلی میں پورے ملک کے سامنے ایک اور حملے کی کوشش کیا. اسپیکر نے جیسے آپ نے فیصلہ کیا کہ کچھ ممبرز کو سسپینڈ کریں گے, وہاں بھی یہی فیصلہ کیا گیا. لیکن ان کا سسپینڈ کرنے کا کیا فائدہ, ان کا سسپینڈ کرنے کا کیا فائدہ جب وہ اتنے دلچسپی نہیں لیتے کہ سندھ اسمبلی کی تحریک میں. اور جناب اسپیکر, سندھ اسمبلی وہ اسمبلی ہے جہاں سے قرارداد پاکستان پاس ہوا تھا. یہ جو کارٹونز ہم لے کر آئے ہیں انہوں نے تاریخ رقم کیا ہے. جناب اسپیکر, تاریخ رقم کیا ہے. ایک کٹ موشن پیش نہیں کیا گیا, تھینک یو جی. ایک کٹ موشن پیش نہیں کیا گیا سندھ اسمبلی کی وجہ میں. بورڈ کا سیریسنس دکھاتا ہے آپ کو جناب اسپیکر. تھینک یو جی. نو, میں تو آپ کو آدھا کہانی بتایا ہوں جناب نہیں پلیز اسپیکر. پلیز وائنڈ اپ کریں. وائنڈ اپ پلیز. بہت کچھ رہتا ہے جناب اسپیکر. جی وائنڈ اپ کریں. میں ریکویسٹ کرتا ہوں, جب وہ ہمارا فورن منسٹر تھا تو دنیا میں کیمپین کرتا تھا کہ یوسف رضا گیلانی کو نہیں مجھے وزیر اعظم بنا دو. تھینک یو جی. تھینک یو. یہی تو وجہ ہے کہ اس کو فارغ کیا گیا تھا وزارت سے. تھینک یو جی. وائنڈ اپ کریں پلیز. وائنڈ اپ کریں. جناب اسپیکر, دیکھیں سر نہیں بلال صاحب. میں چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے اس ہاؤس فلور پہ آپ وعدہ کریں ہم سے, جی پلیز. آپ وعدہ کریں ہم سے. جی جی. میں میرے لیڈر کو گرفتار کیا گیا تھا. جس طریقے سے عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں گھسیٹ کے لے کے گئے تھے, جس طریقے سے لے کے گئے تھے, مجھے تھا اعتراض اس طریقے کے اوپر. بالکل میں نے کیا تھا اپنے ضلع کے اندر پروٹیسٹ, اس پہ 20-25 ہزار لوگ بالکل موجود تھے. لیکن ڈپٹی اسپیکر صاحب, ایک گملہ نہیں ٹوٹا اس میں, ایک گملہ. پرامن احتجاج تھا وہ, اور پرامن احتجاج کے بعد میری اوپر 34-35 ایف آئی آرز کر دی. ایک گملہ نہیں ٹوٹا اس احتجاج کے اندر. لیکن مقصد کچھ اور تھا. 9 مئی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ 9 مئی ایک بہانہ تھا, عمران خان اور تحریک انصاف نشانہ تھا. صرف اور صرف عمران خان اور تحریک انصاف نشانے کے اوپر تھی. اگر عمران خان کو انہوں نے گرفتار کیا جس طریقے سے گرفتار کیا, اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ عمران خان کو آپ لوگوں نے غیر قانونی طور پہ گرفتار کیا ہے, اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا, ہم نے نہیں کہا. لیکن اس کے بعد جب عمران خان کو رہا کیا گیا, تقریباً 5-6-7 دن تک ان کی رہائی کے بعد جو ظلم, جو جبر ریاست نے تحریک انصاف کے ورکرز کے خلاف کیا, تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے خلاف کیا, وہ 8-9 مہینے, اللہ کسی کو بھی وہ 8-9 مہینے نہ دکھائے جو تحریک انصاف کے ورکرز اور لیڈرشپ کے اوپر جو ظلم ہوا, جس طریقے کے ساتھ ہوا, اللہ نہ کرے کہ وہ ان کے اوپر آئے. اگر ان کے اوپر آیا, ان کا لیڈر جو اب یہ بڑا انقلابی ان کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی نواز شریف, شہباز شریف بڑے انقلابی لیڈر ہیں, حالانکہ ان کے انقلاب کا عالم تو یہ تھا کہ جو ہی ان کو جیل میں ڈالا, ان کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ گرنا شروع ہو گئے, ان کو بیماری لاحق ہو گئی. اور جانا کدھر ہے؟ اس ملک کے اوپر 40-45 سال تک حکمرانی کی, 45 سال تک اس ملک کے اوپر قابض رہے, ایک ہسپتال نہیں بنایا کہ اس میں اپنا خود کا علاج کرا سکتے. یہ عالم تھا ان کی حکومتوں کا. اور دوسرا, 3.5 سال کی ایک بہترین حکومت, ایک لیڈر جس نے
जो कौम को औलाद की तरह समझता था, खुद को कौम का वालिद का दर्जा दिया, एहसास प्रोग्राम शुरू कराया, सेहत कार्ड दिया इस मुल्क को, मईशत की बेहतरी के लिए वो इक़दामात उठाए जो तारीख में नहीं उठाए किसी ने। इसके अलावा कोविड के बावजूद साल 1.5 साल तक जो कोविड का मुश्किल दौर था, पूरी दुनिया ने उसको रिकॉग्नाइज किया। पाकिस्तान जो था वो ट्रैक पे आ गया था, पाकिस्तान जो था वो तरक्की की राह पे गमजन होने वाला था कि एक साजिश के तहत अपनी कौम के लिए एक लीडर जाता है रशिया ताकि मैं सस्ता तेल ले सकूं, मैं सस्ते गंदम खरीद सकूं। लेकिन जब वो मुल्क वापस आता है तो चूंकि उसने पहले एक दफा इनकार किया था, एब्सोल्युटली नॉट बोल चुका था, तो वो उन लोगों को जो खुद को आका समझते हैं उनको नागुज़ीर गुजरा, उनको अच्छा नहीं लगा। और इधर कुछ बैरूनी और कुछ अंदरूनी गद्दारों ने मिलके उस लीडर को, उस वजीर आजम को और उस हुकूमत को बेदखल किया। और उसके बाद होता क्या है जनाबी डिप्टी स्पीकर साहब, एक डायरी हाथ में लेके वजीर आजम हाउस से चलता है और बाहर प्रिजन वैन्स खड़ी होती है, अदालतें लगती है, और एक वो लीडर जिसने सारी जिंदगी 28-29 साल की सियासत में एक गमला ना तोड़ा हो, उसने हमेशा इस मुल्क में आईन और कानून की बात की, बाहर प्रिजन वैन आते हैं असेंबली के बाहर, वज़ीर आज़म हाउस के सामने खड़ी होती है और ऐसा मंजर पेश करने की कोशिश की कि जैसे इमरान खान आईन तोड़ देगा। इमरान खान ने इस मुल्क को वर्ल्ड कप दिया, इमरान खान ने इस मुल्क को शौकत खानम दिया, इमरान खान ने इस मुल्क को नमल दिया, इमरान खान ने इस मुल्क को सेहत कार्ड दिया, इमरान खान ने इस मुल्क को एहसास प्रोग्राम दिया, और मेरे सब हिलाली झंडे के पूरी दुनिया में उसने इज्जत कराई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं जनाबी डिप्टी स्पीकर साहब पूछना चाहता हूं कि कैसे उस लीडर के ऊपर 200 दहशतगर्दी के आप पर्चे कराते हैं? अगर इमरान खान इस मुल्क में दहशतगर्द हो गया तो फिर ठीक कौन हुआ जनाबी डिप्टी स्पीकर साहब? और हमें इधर बैठ के ये अभी जो एक दूसरे के लिए डाइस बजा रहे हैं, हमें याद है इनके घसीटना। शहबाज शरीफ क्या कहता था कि अगर जरदारी को मैंने लड़काना कराची लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं होगा। तो अभी तेरा नाम चेरी ब्लॉसम रख दे, बूट पॉलिश रख दे, तो एक दूसरे के साथ बैठ के एक दूसरे को वोट दे रहे। और जनाबी डिप्टी स्पीकर साहब, प्रेसिडेंट साहब की जो तकरीर है, अगर इसमें आप एक कोरेक्शन कर देते कि इसके साथ जनाब आसिफ अली जरदारी मिस्टर 10% लिख देते तो ये बेहतर होता। और ये हम नहीं कह रहे, ये उधर कल जो ख्वाजा आसिफ जो तकरीर कर रहा था ये वो कह रहा था। अगर 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 मिस्टर 10% लिख लेते इसके साथ तो जिन्होंने हार चुराए, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान की बदनामी की, आज वो गड़ी का जिक्र कर रहे हैं। आप लोगों ने तो हार चुराए थे, इस मुल्क की बेइज्जती कराई थी इंटरनेशनल लेवल पे, पाइनएप्पल नहीं छोड़ा, जानेमाजों तक को नहीं बख्शा, चटाइयां तक ले गए आप तो शाखाना से, और ये कहेंगे बेडशीट सब कुछ तक ये ले गए। और जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मत कीजिए बेडशीट। और जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इकराम, आपने बिलावल भुट्टो और शाहिद खट्टक की गुफ्तगू सुनी, उसके अलावा आपको ये भी पता है बिलावल भुट्टो और जरदारी की पूरी कोशिश है यानी कि अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो बने। ये ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि बिलावल भुट्टो फिर भी अड़ी करता है। ताकतवर इदारों को वो चाहिए होते जो उनकी हर बात माने। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। उधर मरियम नवाज की फुल कोशिश है अगली वज़ीर आज़म वो हो, वो भी नहीं बन सकती क्योंकि वो भी अड़ी कर लेती है। वो भी इसी तरह लोग इनको लाते हैं, फिर वो अपना काम भी करवाते हैं। जब उनका काम नहीं होगा, जब ये लोग बोलेंगे सियासतदान इधर तुम भी गलत हो, बस ये इनकी हुकूमत का आखिरी दिन होगा। मुल्क में वोट की इज्जत बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता नून लीग का भी नारा था हम लोग वोट को इज्जत देंगे, हालांकि इन लोगों ने वोट को इज्जत दी। अरे मुल्क में वोटिंग बस नाम की होती है, हालांकि वोट की इज्जत बिल्कुल भी नहीं है। अगर वोट की इज्जत होती, 8 फरवरी को लोगों ने इमरान खान को वोट दिया था, जिसकी हुकूमत बननी चाहिए थी वो इमरान खान था।
फॉर्म 47 की बुनियाद पर हुकूमत इनकी बना दी गई। नहीं होना चाहिए, या तो फिर वोटिंग होना, जब वोटिंग होती फिर शफाफ तरीके से होनी चाहिए, जिसको अवाम वोट दे, जिसको अवाम पसंद करे हुकूमत भी उसी की बननी चाहिए। वोट होती इसलिए इदारे को चाहिए अपनी ऐनी हदूद में रह कर काम करें। जिसका काम है सियासत करनी वो सियासत करे, जिसका काम है सरहदों की हिफाजत करनी वो सरहदों की हिफाजत करे। हमारे सियासतदान ये भी बहुत ज्यादा गलत करते हैं, यानी कि एक की गलती होती है और पूरे इदारे को निशाना बनाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हाल ही में मौलाना फजलुर रहमान ने पूरी फौज को निशाना बनाया था, उसने बिल्कुल गलत किया था, ऐसा नहीं करना चाहिए। इकराम, आप क्या समझते हैं? आप भी अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में जरूर किया करें। हम भी कोशिश करेंगे आपके हर कमेंट का जवाब जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की मजीद वीडियो आप तक पहुंच सके। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूं। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।